അസ്സലാമലൈക്കും. ഇറാനിലാണ് മഞ്ഞിങ്ങനെ പെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ്. എല്ലാരും ദുആ ചെയ്യണം. ഇന്നാണ് ഇത്ര മഞ്ഞ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുവരെ ഇത്ര മഞ്ഞുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ വന്നിട്ടിപ്പോ ഇന്നാണ് ഇത്ര മഞ്ഞ് കാണുന്നത്. ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ നെറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മനസ്സിൽ കാണിച്ചു തരണം തോന്നി, അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാ. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇതാണ് ഇറാനിലത്തെ അവസ്ഥ. ഇത്രയും മഞ്ഞ കാണിച്ചു തരാൻ വയ്ക്കണില്ല, കാരണം തണുപ്പില്ല കേട്ടോ. തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറവാ. മഞ്ഞുണ്ട്, തണുപ്പില്ല. ഷൂസൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरते। घर में बैठी पर्दानशीर इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरते। बहरहाल बहरल केफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल केफ, बहरल हाल, अच्छी तरह आप लोगों को इल्म है देश के हालात से भी और देश के बाहर के हालात से भी, क्योंकि आप लोगों को बजा वाकिफ़ कराया जा रहा है। जो ख़ास ख़बरें हैं बराबर दी जा रही है। बाबरी मस्जिद की भी ख़बर आप लोगों को अच्छी ख़बर दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले अभी जो आपने जो देखा है, ये शोएब चित्तूर जो केरला के रहने वाले हैं, जिस तरीक़े से हज करने के लिए जो पैदल दौरा किया, पैदल निकले हैं, उनके साथ अल्लाह का हबीब है, अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन जिस तरीक़े से पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं देकर उनको 4 महीने फंसा दिया, वहाँ पे अड़ा दिया, और अपने ये निचली सतह से इतना गिर सकता है वो तो मालूम ही है। गिर कर उसने वहाँ पे 2 बंदों को भी भेजा हज करने के लिए, पाकिस्तान से गए। लेकिन वो लोग अभी ख़बर मिली है कि वो वापस भी आ चुके हैं। एक को जो है सो कोई ख़तरनाक बीमारी भी, जुज़ाम बीमारी, जो कुरान में भी ज़िक्र है उसका, अगर से उसको खाना भी दिया जाता है तो लकड़ी से दिया जाता है, क्योंकि ताउन बीमारी है, उससे हर कोई परहेज़ करते हैं, हर कोई दूरी इख्तियार करते हैं। तो वापस आ गई। अल्लाह की मार है, इसीलिए बोलते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुमने चाहा था कुछ और, ये सोचा था इसने कि भारत से कोई ऐसा चले जाएगा तो इनके लिए एक इबरतनाक बात है, इनके लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि ये अपने आप को जो नौटंकी जो मचाते हैं, एक मुसलमान देश ये है वो है ऐसा। लेकिन यकीन मानिए भारत का मुसलमान माशाल्लाह खौफ अल्लाह है, दिल में जो है सो इनके इतना वो है, हम बयान नहीं कर सकते। बहरहाल हम उनके लिए तो दुआ करेंगे कि अल्लाह वो दोनों भाई सेहतमंद हो जाए, अल्लाह उनको शफ़ाए कामला, शफ़ाए जमील अता फ़रमाए। ये सब हुकूमत की तरफ से ये करे हैं, जितना हो सकता उनका रास्ता काटने के लिए। ये एक घिनौनी हरकत, नीच हरकत। जब वीज़ा नहीं भी था, वीज़ा देने के लिए इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट ली है। जितना रोका गया हो शोएब चित्तूर को, एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये जानबूझकर उस बंदे को रोका गया। लेकिन साबरीन बंदा है वो, साबरीन बंदा है, दिलेर बंदा है, बादशाह है बच्चा वो। जिस तरीक़े से उसने हिम्मत जुटाई, हिम्मत से काम किया और हिम्मत नहीं हारी, आज उसी का नतीजा है वो भी ईरान भी क्रॉस कर देने वाला है। अभी फ़िलवक्त आप बर्फ़बारी देख रहे हैं, जो बर्फ़ के छींटे देख रहे हैं, बर्फ़ उड़ रही है, झाड़ों पर ठहरी हुई है। तो वहाँ पे ठंडा मौसम है एकदम, आप लोग खुद देखना बोल के मैंने रखा। और वो अपने केरला के मलयाली भाइयों से मुखातिब थे और उनकी फैमिली के लिए भी मैसेज छोड़ा उन्होंने, और तमाम देशवासियों को भी
ایک میسیج دیا انہوں نے ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے کہ ان کا سفر آسانی سے ہو جائے، ہر مشکل سے، ہر مشکل سے، ہر بیماری سے وہ دور رہے، اللہ ان کے سفر کو آسان بنا دے، اللہ رب العزت۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کو روکنے کے لیے شبھ چتور کو بڑی سازش چلی پاکستان کی، بڑے منصوبہ بند طریقے سے کام انجام دیا گیا، لیکن رب رکھا، اللہ جب بلاتے ہیں تو ایسے ہی جانا پڑتا ہے، ایسے ہی راستے بن جاتے ہیں، اور اللہ سب کو نہیں بلاتے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی جو ہمت اور دلیری اور جو دکھائی ہے شبھ چتور نے۔ ہر مسلمان جو بھی جانا چاہتا ہے دیکھ کر سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہمت کیا ہوتی ہے، بہادری کیا کسے کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مقصد میں اس کو کامیاب کرے اور اس کا حج قبول فرمائے۔ حالانکہ ابھی تک تو وہاں پہ نہیں پہنچے، لیکن ہم امید کرتے ہیں جب 60% انہوں اپنی سفر کا آغاز کیے، جب سے کمپلیٹ کیا، اتنے مشاکل آئے ان کو، اتنا ہر طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر کئی سازشیں، کئی منصوبے ہوئے، لیکن رب رکھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہر وہ چیز کو آسان فرمائے، ان کے راستے کو آسان فرمائے، اور ان کے جو ہمت ہے، جو ان کا ارادہ ہے، اللہ اس کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ تمام بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو، جس طریقے سے شبھ چتور جو اپنی منزل طے کر رہے ہیں۔ ہم ہر مسلمان کے لیے بھارت کے ایک باز فخر بات ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں شبھ چتور بھارت کے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، اور سارے اسلام کے لیے دعا کریں گے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا گاہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم کو یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، اور جس طریقے سے بندہ ابھی سفر میں ہے، اللہ رب العزت اس کو آسان کرے اس کے سفر کو، اور اس مرتبہ جو سفر کر رہا ہے بندہ، سفر کی بھی اگر سے دعا کوئی مانگی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول فرماتے، اللہ اس کو لبیک کہتے ہیں۔ تو بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اس کی فیملی کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، جو فیملی جو فکر مند تھی، جس طریقے سے پاکستان میں روکا گیا تھا شبھ چتور کو، دیکھتے ہی دیکھتے اب ویزا بھی مل چکی ہے، اور پاکستان پار کر کے وہ ایران بھی اب ختم ہونے والا ہے، ان کا سفر ایران سے بھی وہ بہت جلد عراق میں گھس جائیں گے۔ پھر وہاں سے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ وہ سعودی عرب رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کو تو یقین ہے کہ وہ رمضان تک پہنچ جائیں گے ادھر، رمضان تک یا رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ سعودی عرب پہنچ جائیں گے، جدہ پہنچ جائیں گے، اور اپنا حج جب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ حج بھی تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا بھی ہے، اور ہم کو بھروسہ ہے اللہ کی ذات پہ، کیونکہ اللہ دل سے مانگے ہوئے انسان کی فریاد کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ پھر بھی یہ پاگلوں کو سمجھ نہیں آ رہا، پھر بھی اپنی طاقت پہ اور اپنی گندی سوچ پہ آج بھی یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ مثال کم سے کم شعیب چتور کی لے کر تو یہ لوگ کم انسان بن سکتے اور اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے، لیکن یہ لوگ کبھی کریں گے نہیں، اور نہ کبھی مانیں گے۔ ان کو مار ایسے ہی اللہ کی پڑتے رہے گی، لیکن ان کے لیے ان کو جو مار پڑتی ہے دوسرے بے قصور بھی مارے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی شبھ چتور اپنے مقصد میں کامیاب ہو، اور بہت جلد سعودی عرب جدہ پہنچ جائے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارے نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی فیملی کے ساتھ ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ بہت ڈیمانڈ تھی پبلک کی۔ ابو بھائی شبھ چتور کو پہلے بولے تھے آپ، لیکن جب سے ویزا ملا اور پاکستان سے نکل چکے ہیں وہ بولنا چھوڑ دیے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ مدعے ایسے بڑے بڑے ہیں فی الوقت، ایشوز اتنے چل رہے ہیں ہمارے دیش میں اور دیش کے باہر، تو اس لیے دینے میں آپ لوگوں کو دیری ہوئی۔ چلو دیر سے آئے لیکن درست آئے،
آپ لوگوں کی خواہش پوری ہو گئی. میں شعیب چتور کے لیے یہ ویڈیو بھی بنا دیا اور آپ لوگ بھی دیکھو اور اپنے 4 بھائیوں تک بھی پہنچاؤ تاکہ شعیب چتور کو کا سفر جاری ہے. اور الحمدللہ اب ان کو اب یہاں پہ کہیں رکاوٹ آنے والی نہیں ہے. وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا سفر طے کریں گے اور ان کے پاؤں میں فی الوقت جو چھالے آئے ہیں وہ بھی ابھی کم ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور وہ جو دن کے ٹائم پہ چل رہے ہیں گرم ٹائم پہ چل رہے ہیں کیونکہ اتنی برف باری ہو رہی ہے ادھر کہ آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.